السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ الحاقہ جو سورہ نمبر 69 ہے اس کے تعلق سے تھوڑا ریفلیکشن کریں گے۔ اس میں جو ہے 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یہ جو ہے 2 صورتوں سے اس کا مناسبت ملتی ہے۔ سورہ الواقعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو سورہ نمبر 56 اس کے تعلق سے ڈسکس کر دیے تھے، اور آئندہ سورہ آ رہا ہے سورہ نمبر 121 القاریہ۔ تو یہ اس الحاقہ کی سورہ الواقعہ اور سورہ القاریہ سے بہت بہت مماثلت ہے۔ اس میں بات چیزیں کامن بھی آئے ہیں، اس سے سارے ڈسکشن ہیں۔ اور الحاقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت جو چیز ہونے والی ہے وہ قیامت سے بڑھ کر کوئی حقیقت اور حق بات کے آنے والی، جیسا کہ ایز آپ جیسا موت کے تعلق سے بولتے ہیں ایز شور ایز ڈیتھ، یعنی موت کا کوئی انکار ہی نہیں کرے گا۔ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، حتیٰ کہ ایتھیسٹ ہو، اللہ پہ بھی اگر بلیو نہیں کرتا ہے، اس سے بھی پوچھیں گے تو ڈیتھ بولے تو اس نے کہا کہ یس ڈیتھ، آئی بلیو ان ڈیتھ بیکاز ڈیتھ از شور، ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ڈائی۔ تو ایسی الحق کا جو ہے جو حق بات ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کا ایک اختتام بھی ہونا ضروری ہے، تو وہ الحق کا جو ہے قیامت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، 3 ٹائم سے ریپیٹ ہوا ہے۔ اور سورہ القاریہ میں بھی ایسی ہوا ہے، القاریہ کو بھی 3 ٹائم سے ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو زور دینے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اس صورت کے تعلق سے میں تھوڑا سا اسٹارٹنگ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تفسیر روح المعانی ہے، یہ علامہ جلال الدین آلوسی نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے تفسیر بیان کی ہے کہ یہ صورت کے تعلق سے جو ریفلیکشن آیا تھا، انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ ہے، مشرکین سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہیں، حضرت عمر بھی کافی اس چیز سے پریشان تھے اور بہت سارا ان کو بھی غصہ آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، یہ روح المعانی میں تفصیل ہے اس کی، اور مودودی صاحب نے اپنی تفہیم میں بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہتا، اس کے بعد انہوں نے ایک دن سوچا آج میں جا کر ان کو بحث مباحثہ کروں گا، آج ان کو پریشان کروں گا۔ وہ چیز لے کر اس نیت سے وہ نکلے ہیں، نکل کے حضور کو تلاش کرتے پھرے ہیں، دیکھیں تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں پہنچ گئے تھے، اور وہاں وہ تلاوت شروع کر دی تھی۔ تو یہ پہنچے ہیں، اب دیکھے کہ اب ان کو ستانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جب دیکھے کہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، ان کی بات ختم ہو جانے دے، کیا پڑھ رہے ہیں ان کو سن لو۔ تو وہ کعبے کے پیچھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسا چھپ گئے کہ حضور ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاقۃ ما الحاقۃ اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی، اور یہ اس کی آیتیں جب پڑھتے جا رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کا اثر ہونے لگا، اور میں ایک دم سوچنے لگا کہ یہ تو بہت ہی بڑا کلام ہے، اور جو اس کی جو آیتیں چل رہے ہیں تو ان سے بہت متاثر ہوتے گیا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ میں سوچتے رہا، یہ کیسا کلام ہے، یہ تو زبردست شاعر ہیں، اتنے اچھے شعر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے شعر تو میں بہت کم سنتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی، جو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی غیب کی بات جاننے والے کاہن ہیں۔ غیب کی بات جاننے والوں کو کاہن کہا کرتے تھے، کیونکہ کاہن کیا تھے
وہ آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگوں کے نام کوہین ہے. کوہین کیا ہے؟ وہ کاہن سے ہے. کاہن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثر جوش لوگوں کا نام کوہین رہتا ہے تو اس کا مطلب کاہن ہے. کاہن کون تھے؟ یہ جو لوگ تھے جن کو شیاطین جو ہے آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے اور وہاں سے جو فرشتے بات کر رہے ہیں ان کو سنتے تھے. اور جب بالکل آسمان کے قریب آتے تھے تو ان کو شہاب ثاقب سے ان کو آگ کے شعلے لے کر مار کے بھگا دیا جاتا. مگر جو باتیں فرشتوں کے درمیان میں ہوا کرتے تھے ان کو سن لیتے تھے. فرشتے بیان کر دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ نیکسٹ ویک یہ کام کرنا ہے، اس نیکسٹ منتھ یہ کام کرنا ہے، اور یہ فلاں دن یہ کام کرنا ہے. تو یہ جو فرشتوں کو احکامات ملتے تھے وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ ہم کو احکام آ گیا ہے کیسا کرنا ہے. تو یہ جو شیاطین جن جن جو کہتے ہیں نا، جن جو اوپر آسمانوں پہ جا کے سنتے تھے، وہ آ کر جو ہے ان کے جو مجاور اور جو ان کے عبادت کرنے والے، ان کے جو لوگ کام کرتے تھے ان کو آ کر یہ کہہ دیتے تھے. تو وہ ان کی اپنی زندگی ایسا چلاتے تھے اور روزی کماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم مستقبل کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں. تو جب موقع ہوتا تو آگے پیچھے کر کے ایسے بیان جو فرشتوں سے جو جنات سن کر آ کے بیان کرتے تھے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ فیوچر کے تعلق سے کتنے معلومات ہیں. اب نیکسٹ منتھ کیا ہونے والا ہے اس نے ابھی تو بتا دیا، اور دیکھے تو صحیح بھی نیکسٹ منتھ وہ چیز ہوتی تھی. تو ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے سوچا تھا، یہ سوچ رہا ہی تھا کہ یہ شخص شاعر ہوں، کتنے اچھے شعر کہہ رہے ہیں. تو فوری انہوں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے شاعر کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر تو یہ کاہن ہے جو غیب کی بات جان گئے ہیں. تو فوری دوسری آیت ہے کہ یہ کاہن نہیں ہے، یہ کلام جو ہے کسی کاہن کا نہیں ہے. اس کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب یہ دو چیزوں کا سنا تو مجھ پر اسلام کا کچھ اثر پڑ گیا. وہ کہتے ہیں اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس کے بعد پھر دوسرا جب ان کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہو اس میں بھی جب تلوار لے کے نکلے تھے اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد پھر اپنی بہن کے پاس جب پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد جب پھر کلام سنا ہے تو وہ کلام اس کا کافی اثر ہوا. اور پھر وہ اسلام لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے ہیں تو تلوار تو ویسی تھی مگر بہن کے پاس گئے، وہ غسل کیا اور اس کے بعد آیت کی تلاوت بھی کی. اس کے بعد وہاں سے نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں. تو آپ جو ہے وہ دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. معاف کرنا یہ تھوڑا سا اس واقعے کے تعلق سے میں تھوڑا سا موو ہو رہا ہوں مگر بتا دیتا ہوں. تو وہاں گئے تو جب دیکھے تو پتہ چلا، لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ تلوار بھی لگی ہوئی. تو حضرت صحابہ ایک دم پریشان ہوئے کہ یہ کچھ حملہ کرنے کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت سے آتا تو آئے، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو میں ہوں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا. کیونکہ حضرت حمزہ بھی کافی طاقتور تھے، لوگ ان سے بھی ڈرا کرتے تھے. تو جب حضرت عمر اندر داخل آئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کس خیال سے آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں تم؟ انہوں نے کہا کہ میں شہادت کے لیے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے. تو سارے صحابہ نے تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ دو میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے. ابو جہل کے تعلق سے کیا اس کا بھی نام عمر تھا اور عمر بن خطاب، یہ دونوں کے نام سے کہا کہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کو مجھے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو قبول کیے تو وہ لے کر آئے. تو اب دیکھیے تلوار لے کر آئے تھے اور پہلے کیا تھا، تلوار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا راستہ کھول دی. اچھا، سیرت کے بعض کتابوں میں ایک واقعہ ہے تو میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو سارے لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے تو اسی تلوار سے اس کو قتل کر دو. تو سیرت کی کتاب میں بنایا کہ وہی تلوار جو لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنا چاہتے تھے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اسی تلوار سے ان کو قتل کر دوں. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا جس پہ کہا کہ جو ان کا خطبہ تھا اس میں اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب مجھے
سلسلہ ہے کہ جو آیت حضرت وقت نے کیا وہاں محمد اللہ رسول، اس کے بعد کہا کہ یہ ایک رسول تھے، انسان تھے، ان کو بھی موت آ سکتی ہے. تو وہ جو آیت تھی وہ جب پڑھے تو انہوں نے، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ایسا پتہ چلتا ہے کہ آیت جو ہے اسی وقت نازل ہوئی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے. معاف کرنا، میں یہ اس تعلق سے تھوڑا سا میں ہٹ گیا ہوں. تو القاریہ کے الحاقہ کے تعلق سے ہم جو بات کی تھی اس پہ یہ بیک گراؤنڈ تھا. سو روح المعانی میں علامہ جلال الدین عارضی نے. اچھا، اس صورت میں کیا ڈسکشن ہوئے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے جو انکار آخرت کیا کرتے تھے. ان میں کن لوگوں کے تعلق سے ڈسکس؟ قوم سمود ہے. قوم سمود کس کی تھی؟ صالح علیہ السلام کی. اور قوم عاد ہے، یہ کس کی تھی؟ ہود علیہ السلام کی. قوم فرعون کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. قوم لوط اور قوم نوح کا نام نہیں لیا گیا ہے مگر اشارہ کر دیا گیا ہے. قوم لوط کے تعلق سے کیا کہا ہے کہ ان کے تعلق سے کہا آیت نمبر 9 اور 10 میں جو ذکر کیا گیا وہ قوم لوط کے تعلق سے ہے، اور آیت نمبر 11 میں جو بات کی ہے وہ قوم نوح کے تعلق سے، نوح علیہ السلام کے. اچھا، پچھلی قوم کی جو ہوا ہے نا اس میں کیا ہے؟ قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی تھی اس کے تعلق سے ہوا ہے. آپ کو پتا ہے نا، ہم نے کافی مرتبہ ڈسکس کی تھی، مگر پھر سے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس پھر سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ اپنی یادیں پھر سے تازہ ہو جائیں. صالح علیہ السلام کی جو تھی قوم سمود تھی. جو یہ علاقہ کون سا؟ حجاز اور شام کے درمیانی علاقہ ہے، اور اس کو فتح الناخہ کے نام سے آج کل یاد کرتے ہیں، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. اس جگہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے، یہ بت پرست تھے، ان کو کہا گیا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ نیک کامیں کرتے رہو، یہ جو غلط کاموں میں تم انوالو ہے اس کو ٹھیک کر دو. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کافی کوشش کری، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. قوم نہ مانی. اس کے بعد بہت زمانہ کوشش کرنے کے بعد جب قوم کے کچھ بڑے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تم تو ہمارے جیسے ایک انسان، ہمارے ساتھ جیسے چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تمہاری بھی جو بیوی ہے، بچے ہیں، جب یہ ساری چیزیں چلتے رہتے ہیں نا، تو تمہارے میں اور ہمیں فرق کیا ہے یہ بتا دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں تمہارے سامنے چیز. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی کھڑے رہ کے کہتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں، میں بھی نبی ہوں، تو آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا ثبوت کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایکسیپٹ کریں گے جب آپ کوئی کسی قسم کا ثبوت بیان کریں. تو یہ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اور یہ جو علاقہ ہے قوم سمود کے صالح علیہ السلام کا، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہے. اتنے زبردست بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہے اور سالڈ بہت زبردست پہاڑ. تو وہ جب سارے کھڑے رہ کے بات چیت کرنے لگے انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ تو بتائیں کیا ثبوت چاہتے ہیں کہ اس پہ. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے کچھ چیزیں اگر کر دیں گے نا تو ہم آپ کی بات پر ایمان لا لیں. انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جس کی جگہ کھڑے ہیں نا اس کے پیچھے جو بہت بڑا پہاڑ ہے، سو پہاڑوں میں سے جو ہے سب سے بڑا جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہ کہا کہ اس پہاڑ کو آپ پھاڑیں، اس کو شق کر دیں، بریک کر دیں. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے بریک. انہوں نے کہا ٹھہرے اسی پہ نہیں، اگر بریک کر دیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں بریک کر دیا اب ایمان لو. ایسا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بریک کرنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے سوچ کے کہا کہ یہ جیسے بریک ہو اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل کے باہر ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، یہ جو اونٹنی آئے گی نارمل نہیں، ہم کو جو ہے پریگننٹ اونٹنی چاہیے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے دعا کرتا ہوں کہ پریگننٹ. انہوں نے کہا ٹھہرو، اور انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے وہ اونٹنی آئے وہ بیٹھ کر اسی وقت ہمارے سامنے ڈیلیور کرے تاکہ ہم کو پتہ چلا کہ یہ اونٹنی پریگننٹ تھی اور اس کا بچہ نکلا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اشارہ کرتا ہوں تو اس کے بعد تم ایمان لائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایمان. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان سارے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے جو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے ان کے پیچھے کی جو پہاڑ تھی، جو بڑی چٹان تھی، وہ ایک پورا پہاڑ 2 ٹکڑے شق ہو گیا، ایسا کہ ایک ڈور وے جیسے نکلتا ہے، وہ شق ہونے سے کریک آنے سے وہ ہٹ گیا. اس کے بعد اندر سے دیکھے تو تھوڑی سی دیر میں ایک اونٹنی آئی ہے جو مشکل سے چل رہی ہے، فل ٹرم
اور اتنی بڑی اونچی تھی، اس کے پہلے انہوں نے اتنی لمبی اور اتنی اونچی اونٹنی دیکھے نہیں تھے. ان کے جتنے اونٹنیاں تھے اونٹ تھے ان سے تو کئی کئی گنا زیادہ. خاص طور پہ جو آئی اونٹنی آئی، اس کے بعد جیسا وہ کہہ رہے تھے وہ آئی، تھوڑی سی آگے آئی، اس کے بعد ایک دم بیٹھ گئی. اور وہ لوگ دیکھتے رہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے ڈیلیور کی تو ایک بچہ اونٹنی کا نکلا. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے جتنے کنڈیشنز کیے تھے، 5 کنڈیشنز کیے تھے، شق ہو جائے، پہاڑ شق ہو، وہ ہو گیا. اونٹ نکلے، اور اس کے بعد کہا کہ اونٹنی چاہیے، وہ اونٹنی بھی نکل گئی. اس کے بعد کہا کہ پریگننٹ ہو، پریگننٹ بھی ہوگی. اس کے بعد کہا ڈیلیوری ہو، ڈیلیوری بھی ہوگی. تو یہ سارے کنڈیشن تم نے کہے تھے پورے ہو گئے، اب ایمان لا لو. تو انہوں نے ایمان لا لیا. مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، تمہارا اس کے بعد ایک امتحان ہوگا. یہ جو اونٹنی ہے یہ نارمل اونٹنی نہیں ہے، یہ ایک تر و تازہ ایک اونچی پوری اونٹنی ہے. اس کی غذا بھی زیادہ رہے گی، اس کا پانی بھی پینا بھی زیادہ رہے گا. تو ہمارے جو علاقے کے ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا پانی تمہارا جتنا ایریا کا ہے وہ ایک دن میں پی لے گی. اور تمہارے پاس کے جو جھاڑ پہاڑی اور جتنے جو چرنے کی چیزیں ہیں وہ ایک دن میں کھا لے گی. مگر اللہ تعالیٰ دوسرے دن پھر سے وہ گھاس پیدا کر دے گا، اور پانی جتنا پی لی ہے سیکنڈ ڈے پھر وہ پانی آ کے بھر جائے. تو ایک دن پانی اور کھانے کا اس کا رہے گا، اور ایک دن تم سب کے جانوروں کے لیے رہے گا، تمہارے لیے بھی استعمال کرنے کا رہے گا. مگر جس دن اس کی باری رہے گی اس وقت نہ کسی کو جانور کو پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یقین کر لیتے ہیں، ہم کمپرومائز کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر اپنے اٹل ہو گئے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو گیا. اس کے بعد ایک زمانے تک ایسے چلتے رہا کہ وہ اونٹنی آتی تھی، پانی پی لیتی تھی، وہ ٹھہرتے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم جس دن پانی چاہتے ہیں وہ دن تو یہ پی لیتی ہے، جس دن وہ پانی پینا چاہ رہی ہے اسی دن کہے کہ ہمارے جانوروں کو بھی اسی دن ہم پلانا چاہتے ہیں. اس کے بعد کافی زمانے تک دیکھتے رہے. اس کے بعد آپ کو اس کی تفصیلات یہ ہے کہ اس نے دو لوگوں کو تیار کیا گیا. ان سے کہا گیا کہ اس کی اونٹنی کے جو ہے پیر کاٹ دو، تاکہ یہ چل نہ سکے گی، اور جب چل نہ سکے گی تو نہ پانی پی سکے گی نہ کھانا کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعام کیا تھا اس کے تعلق سے نہیں کیا. انہوں نے ایک دن آئے اور اونٹنی کو جب کوشش کر کے اس کو گرا دیے، جیسے گر گئی، گرتے ہی جو ہے 2 انسان مل کے اس کے جو ہے وہ پیر جو ہے کاٹ دیے، جیسے نی سے کٹ کر دیا، اس کے جو بھی علاقہ تھا کٹ کر دیا. تو اس کے بعد اس نے چیخنا پکانا شروع کر دیا. اس کے بعد اس کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بھی چیخ مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ چیخ مارنے کے بعد وہ بھاگ کے کس جگہ گیا ہے، جو پہاڑ جو شق ہو کے جس میں سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ کے پاس جا کے چیخا مارا. تو وہ پہاڑ جو پھر سے مل گیا تھا وہ پھر کھل گیا، اور یہ جو بچہ اونٹنی کا تھا وہ اس میں پھر داخل ہو گیا، پھر پہاڑ سے بچ گیا. جب صالح علیہ السلام کو پتا چلا، وہ دیکھے کہ اونٹنی کے پیر کاٹ دیے ہیں، تو وہ اب اس کا وقت ختم ہو جائے گا. سمجھے وہ اونٹنی کتنی دیر رہے گی ختم. پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ بھیجا تھا اس کے ساتھ تم نے بہت ہی گندا قسم کا کام کیا ہے. تو اب تم کو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. 3 days کا انہوں نے وارننگ کر دی، 3 days میں عذاب آ جائے گا. تو 3 days کے بعد عذاب آیا ہے. اس میں کیا عذاب تھا؟ زلزلہ بھی آیا ہے، دھماکہ ہوا ہے، اتنی زور کی آواز آئی کہ سب کے کان پھٹ گئے، بھیجے نکل گئے، سارے جتنے لوگ تھے سب تباہ ہو گئے. صرف صالح علیہ السلام اور جو لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو دور لے کے چلے گیا. فرشتے آ کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، ان کے اوپر عذاب آیا ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر چلیں. تو اللہ کا جب اجازت آتی ہے اسی وقت اپنی جو دعوت کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے بیان کیا تھا یونس علیہ السلام کے تعلق سے، کیونکہ انہوں نے اجازت آنے سے پہلے اپنی اس جگہ کو، اللہ کا جب اجازت آنے سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دی تھی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، عذاب چونکہ آ رہا تھا مگر چونکہ یہ نبی نے اس علاقے کو بغیر اجازت کے چھوڑ دی تھی، لوگوں کے پکار ہو اور بچوں کے غریبوں کو پکارنے کے بعد وہ عذاب جو آیا تھا وہ ٹل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ایک ہی نوح علیہ السلام کی ایک قوم تھی جس پر سے عذاب ٹل گیا، ورنہ کسی نبی کے پاس جس قوم نے جو ناشکری کی ہے ان کے اوپر جو عذاب آتا ہے کبھی نہیں ٹلتا. وہ عذاب آئے گا اور ان کو تباہ برباد کرے.
تو یہ قوم سمود صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھا۔ اب میں ذرا کوئی آپ کے سامنے نیکسٹ جو ہے قوم عاد ہے۔ یہ عاد جو ہے حود علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 ایئرس پہلے یہ قوم بسی تھی، اور یہ حضر موت اور یمن کے علاقے میں تھا، یہ علاقہ تھا۔ وہاں بھی جو میں نے آپ کے سامنے قوم سمود کے تعلق سے جو ڈسکس کیا ہو، یہ قوم عاد بھی جو ہے صرف اسی قسم کی قوم تھی۔ یہ بھی ان کے نبی کی جو ڈسکسس کرتے تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ تم آ کر ہمارے جو آبا و اجداد ہمارے جو ایلڈرز جو پوجا کرتے تھے، وہ ان کو بتوں کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایسے باتیں کرتے ہیں تو اور قوم عاد جو تھی یہ بہت ہی طاقتور، اونچے پورے زبردست جسیم لوگ تھے، اور ان کے اوپر اپنے اوپر بہت تکبر کرتے تھے کہ ہم ایسے طاقتور ہیں اور ایسے ہیں، اور بس تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر نہ مانیں گے تو تمہارے پہ کوئی عذاب۔ انہوں نے کہا کہ کیا عذاب لاتے ہیں ہم پہ، کوئی بھی چیز آ گئے تو ہم اتنے طاقتور ہیں ہم اس کو ہٹا دیں گے، کچھ ہمارے کے اوپر اثر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر خود علیہ السلام نے اپنی بددعا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنے دن کرنے کے بعد تم نے بات نہیں مانی، تو جیسے دوسرے قوموں پہ بھی عذاب آتا ہے جنہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، اور اللہ کو نہ مانا اور ان کے پیغمبروں کے ساتھ بدتمیزی کی، تو ان کے اوپر بھی عذاب آتا ہے، تمہارے پہ بھی عذاب آئے گا۔ تو قوم عاد پہ بھی عذاب ہے، اور خود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے کو اس کے جو عذاب ہے نا 8 days 7 nights اور 8 days آئے گا، ان کو بتا دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو یہ جب دیکھے تو کیا ہے، کالے بادل آنا شروع ہو گئے، تو یہ تو خوشی، انہوں نے کہا کہ تم تو عذاب کی بات کرتے ہیں، یہاں تو ہم کو گرمی اتنی تھی، اب بادل آ رہے ہیں، تو اب یہاں سے اس سے پانی نکلے گا، اور پانی سے ہم جو ہے یہ کھیتی ویتی ہماری ہو جائے گی، اور اپنی طاقت اور شہرت اور جسم پہ اور مال و عزت پہ بہت تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ ایک ہوا تھی، اتنی تیز ہوا، وہ کہتے ہیں تفاسیر کی کتابیں کہتے ہیں کہ جو فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کرو، تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ تو اس نے جو پردہ تھا جو ہوا اور ان کے درمیان تھا، اس میں صرف ایک انگوٹھے کا ہول کیا ہے، بتاتے اس ایک انگوٹھے کے ہول سے جو ہوا ہی ہے، اس ہوا نے ان لوگوں کو ہوا میں اوپر اٹھا لیا، وہاں سے لے جا کے پٹک دیا، پٹک کے غارت کر دیا۔ تو اس کے بعد جب 7 nights اور 8 days کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہاں جا کر دیکھے تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے درخت کے کھوکھلے تنے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کبھی درختیں کاٹتے ہیں تو بعض پرانے ایسے درخت رہتے ہیں جو بالکل کھوکھلے ہو گئے، تو ان کو کٹ کریں گے تو ایک ہی سیکنڈ میں گر جائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی ویٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایمٹی ہو گئے تھے۔ اسی حالت تھی ان لوگوں کی، وہ گر پڑے ہیں اور پڑے رہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے آیتوں کی تلاوت کریں تو یہ تفصیل آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم فرعون کے تعلق سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، فرعون نے اور ان کی قوم نے بھی انکار کیا۔ وہ انکار کرنے کے بعد دیکھیں نا، اچھا ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزات پیش کی۔ ہر معجزے کے بعد وہ کہتے تھے کہ اس سے ہم کو اگر نجات ملے گی، یہ تکلیف دور ہوگی، تو ہم پھر سے ہم غور کریں گے ایمان لانے۔ وہ جب چلے جاتی تھی تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ابھی ہم غور کر رہے ہیں، ایمان والے نہیں۔ ایسے ہوتے ہوتے 9 معجزے ہو گئے۔ اس کے بعد بھی جب نہیں ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے مجھے نجات دلا دے اور ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ اور ایک دعا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد ان کے دلوں کو بالکل سیل کر دے، اب ان کے اوپر جو ہے ایمان لانے کی طاقت کو سلب کر دے، کسی صورت سے ابھی ایمان نہ لائیں۔ یہ دعا ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور دوسری دعا ہے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے تعلق سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کے اوپر جو ہے جو اوپننگ رہتی ہے، آنکھیں کھل جاتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ان کے دلوں کو سیل کر دے، پھر ان کو کسی قسم کی ہدایت نہ مل سکے۔ تو 2 پیغمبروں نے دعا کی ہے، نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ جب اتنی کوشش تھی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب انہوں کے دل کو سیل کر دے،
اب ان کے لیے کسی قسم کی ہدایت نہیں. یہ دو انہوں نے کیا، اور دونوں کا دیکھیں اس قسم کی جو بددعا دی گئی ہے، دونوں قوموں کو پانی سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، اور ان کا عذاب پانی تھا، کیونکہ دونوں پیغمبروں نے ان کے لیے دلوں کو سیل کرنے کی دعا کی تھی. تو دونوں قوموں کی تباہی جو ہے پانی سے آئی. تو قوم فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو پھر اجازت ملی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر اب علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. جو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ کہا کہ میری قوم کو چھوڑ دو، قوم کو چھوڑ دو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، چھوڑنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے جو مشورہ دینے والے تھے، جو لیڈرز تھے جو فرعون کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں، آپ ان لوگوں کو اجازت دے کے چھوڑ کر چلے جائیں. تو پھر فرعون نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تم اپنی قوم کو لے کر چلے جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے ساری اپنے قوم کو لے کر وہاں سے شروع کر دیا. تو اور وہ سارے، آپ دیکھیے پوری قوم کے جتنے لوگ تھے وہ سارے اپنے سامان لے کر چلے دور تک گئے. تو اس کے بعد جب فرعون اور اس کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ سارے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جب جا رہے ہیں نا تو ان کو خالی کیوں جانے دیتے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان سب کو قتل کر کے تباہ اور برباد کر دیں. اگر مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ زندہ نہ جائیں، ان کو جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر ان کو قتل کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. کیونکہ مصر چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہ کسی دوسری جگہ جانے کے بھی قابل نہ ہو. ہم کو چھوڑ رہے ہیں، ہماری جو خدمت کیا کرتے تھے چلے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر ہم تم لوگوں کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، تباہ کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر فرعون نے کہا کہ چلو، فوج کو بھی حکم دیا کہ چلو تم لوگ بھی آ جاؤ، سب لوگ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہم پیچھا کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. جب سارے گئے ہیں تو اس وقت کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت کی وجہ سے مصر چھوڑ کر اس ایریا میں آئے تھے، تو اللہ کے حکم کی پابندی میں آئے تھے. جب یہ پہنچے ہیں تو جب دیکھے سمندر کے کنارے پہ چلے گئے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فوج آنے شروع ہو گئی. تو جو بنی اسرائیل تھے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب تو ہم پھنس گئے، سامنے تو پانی ہے اور پیچھے پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ان اللہ معی سیہدین، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور ہدایت دے گا. خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا. تو فوری اس وقت وہی آئے کہ موسیٰ تمہارا عصا جو ہے اس پانی پہ مارو، دیکھو کیا ہوتا ہے. فوری انہوں نے عصا کیا تو پانی ہٹ گیا اور بالکل راستہ بن گیا. راستہ بھی کیسا ہے، 12 ہائی ویز بنے ہیں اس وقت، کیونکہ 12 قبیلے تھے نا، تو 12 قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 ہائی ویز بنا دیے تاکہ ہر قبیلہ اپنی اپنی ایک روڈ لے کر، اپنی ہائی وے لے کر چلے. وہاں سے لوگ گئے ہیں تو فرعون کے جو ہے وہ آگے، انہوں نے دیکھا کہ پانی تھا، پانی ہٹ کیا گیا. تو فرعون نے اپنے لوگوں کو روک دیا، کہا کہ ٹھہرو، دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ بھی کچھ جادو وادو تو نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. جب دیکھا کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں اور پانی پھر مل نہیں رہا، تو اس نے جب پوری بنی اسرائیل جب کونے میں چلی گئی تو اس نے کہا کہ یہ تو پھر ہم سمجھے تھے کہ یہ لوگ کراس کرتے وقت پانی ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے کراس کریں گے یہ جو ہے راستہ جو ہے جو خشک راستہ ہے وہ پانی سے بھر جائے گا. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کراس بھی کر دیے اور پھر زمین تو جیسی کی ویسی ہے، پھر وہی پورے ہائی ویز جیسے کہ ویسے، تو یہ تو ختم نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ چلو اب موقع ہے، اب جا کر یہ لوگ جہاں کھڑے ہیں وہاں جا کے ان سارا کا قتل کر دیں گے. کوئی فوج کو لے کر پانی میں چلے گا، وہ اس ایریا میں چلے گا. پوری جب قوم کا لاسٹ آدمی انٹر ہوا اس وقت حکم دیا گیا کہ پانی کو مل جائے. تو جب پانی ملنا شروع ہوگا، اب جب دیکھا فرعون نے دیکھا کہ اب تو تباہی ہے اور فرشتوں کا نزول بھی دیکھا، تو اس وقت کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب ایمان لاتا ہوں. مگر اس وقت عذاب دیکھنے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ساری عمر جو ہے کوشش کر بعد بھی ایمان نہیں لا، اب جب عذاب کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ اب بالکل میرا آخری وقت ہے گا، اس وقت ایمان لایا. تو یہ آخری وقت کا عذاب دیکھنے کے بعد کا ایمان قبول نہیں ہوتا. اس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، تو قوم فرعون بھی جو ڈوب کے تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے. اس کے تعلق سے ہم ڈسکس کر لیں. اس کے بعد قوم لوط کے تعلق سے آیا ہے 9 اور 10 کی آیت ہے. قوم لوط تھی، وہ بھی لوط علیہ السلام کے تعلق سے وہ بھی تفصیلات معلوم ہیں. جب فرشتے آئے تو ان کے قوم نے کہا کہ یہ تو خوبصورت لڑکے نظر آتے ہیں، تو یہ تو ہمارے کام آنے والے ہیں، کیونکہ وہ
وہ اس قسم کے لوگ تھے نا، تو گئے تو لوط علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ یہ اتنے نیک لوگ آئے ہیں اور میری قوم کے جو ہے مردوں کے پیچھے لگنے والے، تو انہوں نے، تو فرشتوں نے کہا پریشان مت ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کو بھی پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ قوم کون سی تھی؟ قوم نوح؟ سیکنڈ نہیں، وہ تو فرعون تھے، قوم فرعون۔ مائک آف کر دیں آپ کا، جزاک اللہ۔ تو پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو اس علاقے کو چھوڑ کے جانے کی اجازت مل گئی ہے، تو اسی لیے ہم آئے ہیں، تو کل صبح میں آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اس وقت صبح یہ نکلے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام اور جو صحابہ ان کے تھے، جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کو لے کر نکلے ہیں۔ تو اس وقت جو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پیچھے مڑ کر مت دیکھیں کیونکہ عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو لوط علیہ السلام تو نکل گئے، ان کے ساتھ جو تھے ایمان لانے والے چلے گئے، سوائے ان کی بیوی کی وہ رہ گئی تھی، تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا ہے، وہ آ گیا ان کا۔ لوط علیہ السلام کے تعلق سے یہ تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آیت نمبر 11 میں قوم نوح کے تعلق سے، یہ جو ہے قوم لوط اور قوم نوح کے نام نہیں آئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان آیتوں میں جو اشارہ ہے یہ قوم لوط اور قوم نوح کے تعلق سے اشارہ ہے۔ اس کے پہلے جو ہے قوم سمود، قوم عاد اور قوم فرعون، یہ تو نام آئے ہیں، مگر یہ جو دو قوموں کا ذکر کر رہا ہوں، قوم لوط اور قوم نوح کا جو ہے ان کا نام نہیں آیا مگر اشارہ ہے۔ تو آیت نمبر 9 اور 10 میں قوم لوط کا، آیت نمبر 11 قوم نوح کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں اب میں یہ جو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے ہیں، یہ تفصیلات آئے ہیں، یہ کس لیے بتائے جاتے ہیں کہ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے انبیاء کے تعلق سے جو لوگوں نے انکار کیا، اور بعض مرتبہ یہ کہتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہیں کہ عذاب آتا ہے تو عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ، تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم لوگ بھی نہ ایکسیپٹ کریں گے تو تم پر بھی، تم کوئی اسپیشل نہیں ہے، تم پر بھی عذاب آ جائے گا جیسا دوسرے قوموں پہ آئے۔ ایک چیز یہاں بیان کر دو، قوم سمود کے تعلق سے کیا ہے، صالح علیہ السلام کی جو تھی قوم سمود تھا، ایک جو ہے ایک کنواں تھا، یہ شام اور حجاز کے درمیان میں تھا، ایک کنواں تھا، اس میں سے یہ قوم سمود جو ہے اس میں سے پانی لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے جب گئے ہیں تو جاتے ہوئے اس علاقے کے پاس گئے تھے، تو لوگوں نے اس میں سے اس کنویں سے پانی لے کر آٹا ڈالا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ پانی اس کنویں سے لیا، تو نے کہا کہ سارا پھینک دو، کیونکہ جن لوگوں پر عذاب آیا تھا، یہ جو کنویں کا پانی ہے اس پہ بھی پتہ نہیں کتنا عذاب ہے، یہ اس قوم کے تعلق سے جو عذاب آیا تھا، اس کے چیز سے ہم اس پانی سے کسی قسم کا نہ اس پانی کو پئیں گے، نہ اس سے آپ نے جو آٹا بنایا ہے اس سے کوئی روٹی بنائی ہے، تو سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے وہ پھینک دیا گیا۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، یہ قوموں پہ جو عذاب ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، آیت نمبر 13 سے 18 تک کیا ہے، قیامت کے وقت ہونے والے کے واقعات جو تفصیلات سے بیان کیے گے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ سور پتہ ہے نا، سور پھونکنے والے کون ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں ایک رکھا اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام صرف سور پھونکنا ہے۔ آپ سوچیں اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، سور، تو ان کا کیا ہے، تو سور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں وہ جو ہے ایک جو بیل جانور کا ایک سینگ رہتا ہے نا، جو ایک سیمی سرکولر ٹائپ کا آتا ہے، اس کا پچھلا حصہ سمال رہتا ہے اور آگے کا حصہ وائڈ رہتا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام اس کو پکڑے ہیں، اپنی ہونٹوں کے قریب وہ پیس رکھے ہیں جس کو بھوگ کرنا ہے، اور وہ صرف اللہ کی طرف نظریں رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا میں سور پھونکوں گا، تو جیسے ہی سور پھونکیں گے قیامت شروع ہو جائے گی، ہلچل ہو جائے گی، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی، زمین تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، جو پہاڑ ہیں وہ بالکل روئی کے گالوں کے جیسا نکلنا شروع ہو جائیں گے، فرشتے جمع ہو جائیں گے، اور سب یہ ہو جائے گا، زمین کا یہ حال ہوگا، پھر آسمان کو جو ہے تڑک جائے گا، ٹکڑے ہو جائے گا آسمان، جیسا ہم سورہ ملک میں کہا ہے کہ آسمان کو دیکھو کہ ایک کریک بھی ہے کیا نہیں، مگر جیسے ہی سور پھونکیں گے تو سارا آسمان کریک ہو جائے گا۔ تو زمین میں چینجز آ جائیں گے،
اور آسمان میں بھی چینجز آ جائیں گے، اور اس وقت تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قیامت جب ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو اس وقت نارملی تو 4 فرشتے اٹھاتے ہیں، مگر قیامت جب آئے گی اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ یہ اس کے تعلق سے ہم یہ زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کی تفصیل کسی کتاب میں نہیں آئی ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، نہ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی، صرف مینشن کیا ہے کہ 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ وہ فرشتے کون ہوں گے، کیا ہوں گے، اور عرش کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کہ نعوذ باللہ کے عرش کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ کوئی جسمانی شکل ہے جو صرف عرش پہ بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو یہ چیز تفصیل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ آیت متشابہات میں بس جو چیز ہم کو بیان کر کے اس کو قبول کر دیں کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، قیامت قائم ہوگی، اس کے حالات پیدا ہو جائیں گے، زمین کا کیا ہوگا، پانی کا کیا ہوگا، جتنے سمندر ہیں وہ سارے پانی جو ہے وہ آگ بن جائیں گے، اور پتھر جو ہے پہاڑ ہے جو روئی کے گال بن جائیں گے، زمین بالکل تڑک جائے گی، زلزلہ آئے گا، ہلنا شروع ہوگی تو ختم ہو جائے گی، آسمان جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، چاند اور ستارے، سورج اور چاند مل کے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے، ستارے بھی تباہ ہو جائیں گے، سارے جتنی چیزیں، ہر چیز، سارے جتنے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے وہ سارے تباہ ہو جائیں گے۔ تو پہلا سور اس میں بتایا گیا ہے کہ بعض جگہ بتایا کہ سور 3 پھونکے جائیں گے، مگر اکثر بتاتے کہ سور جو ہے صرف 2 پھونکے جائیں، ایک پہلا سور پھونکے جائے گا تو اس میں قیامت ہوگی، ساری تباہی ہو جائے گی، سارے انسان ختم ہو جائے گا، سب جتنے مخلوقات ہیں ساری تخلیق ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا سور پھونکیں گے تو اس کے بعد پھر سے دوبارہ زندگی آئے گی، پھر قیامت ہوگی، قیامت کے سوال و جواب اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں آیت نمبر 19 سے 24 جو ہے نا، اس میں جو ہے اس دن کامیاب ہونے والوں کے تعلق سے ہے۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ وہ جو ہے دنیا میں 2 چیزیں کرتے تھے، ایک تو خوف اور ایک امید، جیسا کہ کہا کہ الایمان بیان خوف اور رجا، خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نافرمانی اور ناشکری نہ ہو، اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیں گے، اور ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اپنی مغفرت فرما دیں گے، اپنے رحمت و برکت نازل فرمائے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ سارے جو ہے اس دن یہ ایمان والوں کے ہوتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا، سب لوگ کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نام اعمال دیں گا، تو یہ جو نام اعمال جس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کے بیان کر دیں۔ کوئی مائک کھلا ہے، معاف کرنا، مائک بند کر دیں پلیز، مائک زوم یوزر کا نام آ رہا ہے مجھے، تو آپ مائک بند کر دیں پلیز۔ تو یہ رائٹ ہینڈ پہ جب دیں گے تو نام دیکھیں گے تو وہ ان کو ایک تو یہ تو اندازہ بھی ہوگا، یہ میرے لیے کامیابی ہوگی، کیونکہ میں سوچا کرتا تھا، میں سوچتے تھے کہ میں اللہ کے سے ڈرتے بھی زندگی گزارا ہوں، اور اللہ کی رحمت کی امید میں میرے پاس تھی، اور جتنے ہو سکتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جہاں جتنا بھی ہو سکتا تھا اس کے احکام کی پابندی کرتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا ناشکری سے بچ کر شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اگرچہ کہ میں ناقص ہوں، کمتر ہوں، اور میرے اعمال بہت نامکمل ہیں، مگر میں امید کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل ان کو قبول فرما دے گا، اور جہاں جہاں نافرمانی کا اس سے بھی، اور حقوق العباد جو ہے اس میں بھی کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہیں ان کو میرے وجہ سے کوئی تکلف نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے، میرے زبان سے، میرے آنکھوں کے اشارے سے، میرے چہرے کے اونچ آگے پیچھے ہونے کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ دعا بھی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وجود سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاتھ اور زبان ہے اور دوسرے طریقوں سے تو نقصان پہنچا سکتے، کچھ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ ہمارے وجود سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ اس طریقے سے زندگی گزارے تو اس سے رائٹ ہینڈ میں مل جائے گا تو خوش ہوگا، کھل کر دیکھے گا تو بہت سارے نیکیاں بھی لکھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو وہ بن کر کے پریشان ہو جائے گا کہ اس میں گناہ بھی لکھے ہیں،
آنکھیں بند کرے گا، آنکھیں بند کر کے پھر دوبارہ کہے گا پھر کھول کر دیکھتا ہوں، پھر جب کھولے گا دیکھا گا تو جتنے گناہ لکھے تھے وہ سارے جو ہے نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ وہ ہم نے پڑھا ہے نا سورہ الفرقان میں، یہ بدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو گناہ لکھے تھے وہ بھی نیکیوں میں، وہ دیکھنے کے بعد تو اب دیکھے گا تو یہ تو 100% نیکیاں ہی نیکیاں بھرے، وہ لے کے اپنے ہاتھ میں اٹھائے گا۔ یہ خوش اتنے خوشی ہوگی کہ وہ خوشی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وہ خوشی جو ہے وہ ساری دنیا کی ہزاروں لاکھوں خوشیوں کو جمع کر دے، اس سے زیادہ بھی وہ خوش ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ کام یہ کیا کرے گا، لوگوں میں پکارا شروع کر دے گا، اپنی جاننے والوں میں، دوست احباب رشتہ داروں کو جہاں جہاں نظر آتے ہیں اٹھا کے کہے گا دیکھو دیکھو، یہ جو میں سوچا کرتا تھا نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، آج دیکھو اس کا پروف مل گیا ہے، دیکھو دیکھو اپنے سامنے۔ جیسا آج کل جو ہوتا ہے نا، کبھی آپ کو کنویکشن ہوتے ہیں، آپ کو ڈگری ملتی ہے آنرس سے، آپ نے کیا یا کوئی فیکٹری میں کوئی جاب میں کرتے ہیں اور آپ کو سب سے بڑا میڈل ملتا ہے کہ دس از دا بیسٹ امپلائی آف آور کمپنی، وہ اپنے وہ نکل وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ دیکھو میرے پاس کتنا۔ تو بچے بھی جب پاس ہوتے ہیں خوب تو اپنے جو ڈگریز ملتے ہیں اور لے کے خوش خوشی بتاتے جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہوگا جو اس دن کامیاب ہونے والوں کا۔ آئے نمبر 19 سے 24، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل ہونا، آمین رب العالمین۔ آئے نمبر 25 اور 37، اللہ محفظن، اللہ اس دن ناکام ہونے والوں کا بھی حال بیان کیا جائے۔ اس وقت کچھ لوگ رہیں گے جن کے لیفٹ ہینڈ میں نام عمل دیا جائے گا۔ بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے کر دیں گے ہاتھ، کیونکہ جب نام عمل ملنے کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارے کس قسم کا نام عمل ملنے والا ہے، تو اس کو سامنے سے لینے کے بجائے ہم تو ہاتھ اپنا پیچھے کرتے ہیں تاکہ یہ نام عمل ہمارے پاس پہنچے ہی نہ۔ مگر اس وقت فرشتے پیچھے جا کے ان کے نام عمل ان کے پیچھے لیفٹ ہینڈ میں لائیں گے، وہ جب کھول کے دیکھیں گے تو سارے دنیا میں کیا کرتے تھے وہ آگے، اس وقت افسوس کریں گے، یہ میرے پاس کیا تھی، طاقت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، قوت تھی، پاور تھا، میرے پاس کیا کیا چیزیں تھے، آج کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ اس وقت تو اتنا پیسہ تھا اور اتنی قوت تھی، اپنا ریسورس اختیار کر کے لوگوں کے اوپر اثر کرتے تھے نا، کہ میرا کام نہیں بن رہا ہے تو رشوت دے کے کام بنا لوں گا پیسے سے، یا اپنی طاقت سے، یا اپنے پوزیشن سے، یا اپنے پاور سے، یا اپنے اقتدار سے، یا اپنی حکومت سے، جو چاہے اپنا جو دل میں آئے دنیا میں کر لیتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے دنیا میں جو یہ تم جو ان پوائنٹ سے اپنے کام جو چاہتے تھے کرتے تھے، آج یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت کہے گا ہاں، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، نہ سلطان ہے، نہ پاور ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے۔ افسوس 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 کرتے رہے گا، وہ ناکام ہونے والے کا یہ ہے۔ اس وقت ہم کو ایک چیز یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ، اب آج کل ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں اسلاموفوبیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، میں کسی جگہ کا نام نہیں لیتا، آپ سب کو معلوم ہے دنیا میں کون کون کس جگہ میں کس قسم کے پارٹیز آ گئے ہیں، کیسے کیسے لیڈرز آ گئے ہیں، کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں، جس کا کوئی نہ کورٹ میں کوئی کیس ہو سکتا ہے، نہ کوئی ان کی سنوائی ہو سکتی ہے، نہ کوئی حکومت مدد کر سکتی ہے، نہ پولیس مدد کر سکتی ہے، نہ کسی قسم کے ہوتے۔ تو ایسے جو لوگ یہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں نا، کل کے دن آخرت میں آپ لوگوں کو یہ لوگ نظر آئیں گے جن کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال ہوگا، ان کو اس وقت کی دیکھیں، آج جو خوشی سے مناتے اور اپنے طاقت کا اور فخر وہ کر رہے ہیں، اس وقت دیکھیں گے یہ روتے پیٹتے، اس وقت ان کی جو کیفیت ہوگی لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال جب دیکھیں گے۔ تو آج جب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آج یہ کرنے والے نے کل کیسی تباہی میں، یہ قیامت کے دن ایسی تباہی میں رہیں گے۔ یہ ناکام ہونے والوں کا واقعہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سے 43 میں قرآن کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کیسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی کا شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کائن کا کلام نہیں ہے۔ اس میں جو ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، تنزیل من رب العالمین ہے۔ اس میں بعض سی چیز اور اس کے تعلق سے کہ کتنا بھی غور کرے، یہ کلام میں ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں استعمال ہوئے، یہ اس کا کوئی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا۔ اور قرآن نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا کلام نہیں ہے تو دیکھو تم بنا کے لا سکتے ہیں،
نہیں تو اچھا، نہیں تو 10 صورتیں بنا سکتے ہیں یا نہیں تو کہا آخر میں فائنل کہا کہ ایک صورت بھی بنا سکتے ہیں. نہیں. بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج دیا اس میں قرآن کے بارے میں. اس کے بعد آئے نمبر 44 to 47 میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ کوئی پیغمبر ہمارے جو احکام بھیجے ہیں ان میں رد و بدل کر کے تبدیلی کر کے کرے گا تو اس کا رائٹ ہینڈ پکڑ کر اس کے جو ہے شہرک کو کاٹ دی جائے گی. یہ تو یہ لوگوں نے، یہ کس کے تعلق سے ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، سورہ یونس میں ہم نے ڈسکس کیا، سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 15 ہے. اس میں جو مشرکین آکے کہتے تھے کہ دیکھیے یہ سورہ قرآن میں جو ہے نا اس کی آیتیں بہت سخت ہیں، اس میں بہت چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ ایسا کریں، اس میں کچھ آپ جو بیان کریں نا یہ ان آیتوں کو نکال دیں، اس کے بجائے اس قسم کی آیتیں آپ لائیں جس سے ہم خوش ہوں گے، اور ہم جو سوچ رہے ہیں ایسی چیزوں کے اس قسم کے آپ آیتیں نازل کر دیں گے، آپ بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ایمان لائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت منع کیا جائے کہ یہ قرآن جو اترا اس میں آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے. اسی پوائنٹ کو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں تبدیل کر دیں. آپ ان لوگوں سے کہہ دیں نعوذ باللہ اگر ایسا کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکام بیان ہیں تو ان کا رائٹ ہینڈ پکڑ کے گردن کاٹ دی جائے گا. ایسا یہ تو یہ ایک اشتہارے کی بات ہے، اس میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے. اس میں ان کو مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نبی ایسی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ اس قسم کا ہوگا. ایک پوائنٹ یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں. یہ قادیانی جو تھا نا اس نے کہا کہ دیکھو میں نے نبوت کا دعوت کیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو دیکھو میرا رائٹ ہینڈ پکڑ کے میری گلی کاٹتے گئے. لوگوں علماء نے کہا اس سے بحث، انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی چیز غلط بات کرے گا تو اس کو کاٹے گا. تم کو تو نبوت ہی نہیں ملی، تم تو ایک جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں، اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں ملی. اس کا ایک ایگزامپل یہ دیے گئے کہ ایک پولیس آفیسر ہے، وہ اس کو جو ہے لا اینڈ آرڈر کے جو آ گئے ہیں اس کے بعد وہ جو لا اور آرڈر کے جو آرٹیکلس ہیں وہ کہے گا کہ نہیں ان کو نہیں میں مانتا، میں چینجز اپنے سے کر دینا چاہتا ہوں. کانسٹیٹیوشن میں جو چیز ہے اگر کوئی پولیس آفیسر کہے کہ نہیں میں اپنے سے چینج کر دیتا ہوں تو اس کو کہے گے کہ تم نے غلطی کر رہی ہے، تم تو فالوور ہے. لیکن ایک راستے سے چلنے والا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کا لا بننا چاہیے، تو اس کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو پولیس آفیسر بھی نہیں ہے. وہ راستے سے چلنے والا کہتا ہے کہ یہ میں چینجز چاہتا ہوں تو اس کا معاملہ الگ ہے. پولیس آفیسر کا ہے، اس کو تو لا ابائڈنگ ہونا چاہتا ہے، اس کو لا کو فلفل کرنا پڑتا ہے. تو یہ نبوت کے تعلق سے جو کاذبین نبوت تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑے نہ ان کی گلر کاٹے، کیونکہ ان کو تو نبوت ملی ہی نہیں تھی. تو یہ تو کاذب تھے ان کے تعلق سے. ان کا تو آخرت میں عذاب ملے گا، دنیا میں بھی تھوڑا سا رسوائی ہوگی ان کی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں جو یہ کاذبین تھے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ایک ذلیل کیا، اس کے بعد آخرت میں تو بہت بڑا عذاب. اس کے بعد آیت نمبر 48 میں بیان کیا ہے قرآن نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے. قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ ماننے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. جیسے سورہ بقرہ میں کہ ہدی للمتقین لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ جو تقوی کرنے والے ہیں متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. جو جب نہ ایمان لاتے ہیں نہ تو ان کے لیے یہ جو قرآن کی جو ہدایت ہے یہ متقین کے لیے. جو نہیں مانتے ان کے لیے ہدایت کا، جب جو صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے تو اس سے کیا فائدہ اٹھائیں. اور جو جھٹلانے والے ہیں 49 سے 50 تک جھٹلانے والوں کے تعلق سے طبیعت ہے کہ ان کے اوپر بھی کیا سا. آخری 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے ان کی بڑائی ہے. اس کے بعد جب یہ سورہ اینڈ ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی بیان کرو. آخری جو آیت ہے نا اس کے کیا ہے، فسبح بسم ربک العظیم. اگر قرآن کی ایسی آیتیں آئیں، اس میں سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے فسبح بسم ربک العظیم اور سبح اسم ربک الاعلی، ایسی آیتیں جب آتے ہیں نا تو قرآن آپ سے مخاطب ہے. تو ہمارا کام کیا ہے، جیسے فسبح بسم ربک العظیم جیسے پڑھیں گے سبحان ربک العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے بات کی ہے اس کا فوری جواب دے رہے ہیں. جب بھی آیت پڑھیں فسبح بسم ربک العظیم اس کے فوری بات کریں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان. اور ایک اور تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم رکوع میں استعمال کرو.
تو جیسے ہم رکوع میں جاتے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اس آیت کے، اور پھر سبح اسم ربک الاعلی الذی جب نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سیدھے میں رکھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ کرتے ہیں۔ تو یہ چالو سے اب ہم جو ہے قیامت میں کے تعلق سے بیان کرنے کے بعد جنت میں کیا ہوگا اس کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، چونکہ تھوڑی سی آیتیں ہیں تو اس میں جنت تو ایسی ہے کو بہترین جگہ ہے اس کی جنت کے تعلق سے، جیسے حدیث آئی ہے کہ اس میں کسی زبان نے بیان نہیں کی، کسی زبان نے نہیں کہا، کسی کان نے نہیں سنا، حتیٰ کہ کسی دل میں بھی اس کے تفصیلات آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جنت ایک ایسی جگہ ہے اس کو کوئی ہمارے ذہن میں امیجن ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ جنت کیسی ہوگی اس کو سوچیں گے۔ جنت کیا ہے اس کے، آپ کی جو جنت رہے گی ہر انسان کی سپریٹ جنت رہے گی، آپ کی جنت رہے گی، وہ جنت کے جو ایک فرنٹ گیٹ رہے گا، ایک بیک گیٹ رہے گا، جب انٹر ہوتے ہیں وہ فرنٹ گیٹ سے انٹر ہوں گے تو بیک گیٹ تک کا جو راستہ ہے وہ جو ہے کتنا ہے 40 ایئرس کا ٹریول ہوگا، ون گیٹ ٹو دی ادر گیٹ اگر جائیں گے تو اس کے 40 ایئرس لگ جائیں گے تو اس کے بتا رہا کہ ایک ایک انسان کی جنت رہے گی، وہ جو ہے اس وقت کی جو دنیا ہے نا، آسمان اور زمین جو ہے، ہر یہ اس سارے کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو وہ ایک شخص کی جنت ہوگی، اتنی بڑی جنت۔ اس میں جب داخل ہو جائیں گے تو اس کی خاص چیزیں کیا رہے گی، اس میں کہا اس وقت انسانوں سے کہا جائے گا جو جنت میں آئیں گے، دیکھو تم کو اب یہ جو زندگی ملی ہے نا، دس از یور لائف، اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں۔ اب ہماری جو زندگی ہے، زندہ ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد موت آنے والی۔ جنت میں جائیں کہیں گے اب تمہارے ہمیشہ کی زندگی، کوئی موت نہیں آئے، اور یہاں تم کو تندرستی رہے گی، کبھی بیماری نہیں آئے، تم کو یہاں ہمیشہ کھانا ملے گا، کبھی بھوک نہیں رہے گی، تمہارے کو ہمیشہ ایک ینگ ایج ملے گی، 33 ایئرس کی عمر مل جائے گی، کبھی تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہمیشہ تم جو چاہیں گے وہ تمہارے ملے گا۔ صرف خیال کرنے کی ضرورت ہے، یہاں صرف بتایا گیا ہے کہ جو انسان کی جنت ملے گی وہ اپنی جنت میں لیٹے رہے گا، اور اس وقت درختے رہیں گے، جب کھڑے رہے گا تو جتنے پھل ہیں اوپر چلے جائیں گے، جب لیٹے گا تو اس کے پھل کے ڈالیاں نزدیک، جس قسم کا پھل چاہے گا وہ پھل ملے گا، اپنے ہاتھ سے توڑے گا، اگر ایک سیب ہے تو سیب ہے، ایک بائٹ کرے گا تو ایک مزہ آئے گا، سیکنڈ بائٹ کرے گا تو اس سے بہتر، تھرڈ اس سے بہتر، فورتھ اس سے بہتر۔ اب آپ سوچیں وہ ایک پھل کھا رہا ہے، ہر بائٹ پہ اس کا مزہ بڑھتے چلے جانا، بڑھتے چلے جانا، کتنا پڑے گا اللہ کو معلوم۔ اور ایک پھل ہے آپ کھائیں گے، اس کے بعد اسی پھل کا کہتے ہیں کہ دوسرا پھل لیں گے تو اس کا ایک الگ مزہ رہے گا، تیسرا لیں گے اس کا الگ مزہ رہے گا، ایسی چیزیں کنٹینیوس ہوتے رہیں گی، پھر آپ جو چیز چاہیں گے ملے گا۔ باہر نکلیں گے تو گھومے پھریں گے تو وہاں جو ہے راستے میں آپ کو ریورس ملیں گے، ایک پانی کا ہے، اتنا میٹھا پانی پلے گا، اس کے بعد ایک شہد کا ہے، بہترین شہد ہے، اس کے بعد شراب کا ہے، اس کے بعد ایک ہنی کا ہے، یہ سورہ محمد میں ہم یہ دیکھیں وہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر یہ پھلنا چھوڑ کے کہیں گے کہ بیٹھے میں چاہوں تو آپ کے پاس جو ہے کام کرنے والے خدمتگار نوجوان لڑکے رہیں گے، آپ جیسا حکم کریں گے، پانی چاہ رہے ہیں تو فوری آپ کے پاس لے کر پانی آئے، آپ شراب چاہ رہے ہیں، ہنی چاہ رہے ہیں، دودھ چاہ رہے ہیں، یہ سارے نہریں رہیں گے، سارے تو جو چاہیں آپ مل جائیں گے۔ کھانا کسی قسم کا کھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں کہتے ہیں آپ ہوٹل میں جا کے آپ آرڈر دیتے ہیں، آرڈر لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا کرتی ہیں، آپ 15-20 منٹ ٹھہرے رہتے ہیں، آپ کی جو آرڈر دیں وہاں کیا ہے، آپ کوئی چیز کھانا چاہ رہے ہیں نہیں، صرف سوچنا ہے آئی وانٹ ٹو ایٹ دس، ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے جو آپ سوچے تھے نا وہ آ گئی، جنت یہ ہے، دنیا ویسی ہے، یہ جنت ایسی۔ تو میں آج کی بات چیت ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے پر قبول فرمائے، جو غلطیاں کوتاہی ہو گئی اپنے رحمت کے پر معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعائیں کر لیں گے۔ اچھا آپ عرفان نے کہا دیا تھا کہ ایک تھوڑا سا ریمائنڈر کر دے، تو آج ہم نے سورہ جو ہے الحاقہ کی ہے 69، نیکسٹ سنڈے ہم سورہ المعارج کریں گے جو ہے سورہ نمبر 70 ہے، تو نیکسٹ سنڈے کے لیے ایک مرتبہ پڑھ کے آ جائیں کہ یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جیسا ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آج کی استھتی کے بعد آج پھر سورہ الحاقہ پڑھیں گے،
اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے جو ہے تفسیر ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اور جہاں بھی دیکھیں مخاطبات آتی ہے اس کا فوری اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے جواب کریں گے۔ جہاں جنت کے آتے ہیں تو فوری اللہم جعلنا منہم جعلنا منہم، اور جہاں عذاب کے آتے ہیں اللہم حافظنا، اللہ مجھے بچا دے، تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جہاں حکم سبح اسم ربک الاعلی الذی ہے تو سبحان ربی الاعلی، اور یہ جو ہے کہا گیا کہ اس سے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، اس کے تعلق سے دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعا کے بعد ہم کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذرا وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا قلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے اوپر بنائے۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی کچھ دعائیں کرتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امين۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ہمارے دوست احباب رشتہ دار ان کے جنت میں اعلیٰ، ڈاکٹر علیم حسین کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت کا اعلیٰ، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ ہمارے بھی جتنے دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما اور اپنے رحمت کا برکت ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تو فرمائے۔ جو ہم سے ہوتا ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم نے جو مانگا اس کو قبول فرما لے، اور جو نہ مانگا اس کو بھی قبول فرما لے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لامحدود رحمت کے سمندروں سے ہم کو بے انتہا عطا فرما، اللہ تمہارے خزانوں سے بھی بے انتہا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ناشکری نافرمانی سے اور جو بھی غلطی کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم آپ کی رحمت کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس اور شیطان کے شروع سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آخرت کیا ہمارے لیے سارے منزلیں محافظ ہونے کے لیے بلائے دنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ، اور جنت بہترین مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جنت کی جب بھی واقعہ سنتے ہیں نا تو آج ہم جیسے بیٹھ کے اس محفل میں ہم بیٹھ کے بات چیت کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں بھی جمع کرے اور اس قسم کی باتیں کریں۔ اور آپ کو بتا دوں جنت کیا ہوگا، کسی وقت بھی آپ کو خیال آئے گا کہ دنیا میں مسلمانوں پہ جو مظالم کرتے تھے، یہ جو لیڈر تھے نا، قوم کے لیڈر تھے، اور ان کے گروپ والے آ کے جو مسلمانوں پہ توڑ پھوڑ مار کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے، اللہ تعالیٰ ذرا ہم کو بتا دے اس وقت جہنم میں کیا حال ہے۔ فوری آپ جب کہیں گے تو ایک سامنے ایک اسکرین آ جائے گا، اسکرین کے پیچھے سے وہ لوگ نظر آئیں گے جو عذاب میں، تباہی میں اور پریشانی میں پکارتے مارتے ہوئے وہ نظر آ جائیں گے، مگر ان کی گرمی کی حدت ہمارے پاس نہیں آئے گی، اور ہماری جو جنت کی جو نہریں ہیں اور اس کی جو خوشبو ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہاں کا پانی ہے، وہ ان کو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کو بھی نظر آئے گا کہ یہ لوگ جن کے ہم سمجھتے تھے کہ کیسے ہوں گے، دیکھو آج جنت میں کیسے۔ اس وقت ریکویسٹ کریں گے ہمارے کہ دیکھو وہاں تمہارے پاس تو اتنا پانی ہے، تھوڑا سا پانی ہمارے پاس بھی بھیج دو، ذرا سی ٹھنڈی ہوا۔ اس وقت کو موقع ہے کہ نہیں، تم کو وہاں کا جو پانی ہے وہ جنت والوں کے لیے، وہاں کی جو ہے جنت ہے۔ یہ چاہے تو ہم اسکرین کے تھرو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ ظالم کر رہے ہیں
اس وقت جہنم میں کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کو بتا. 6 بج گئے ہیں تو معافی چاہتا ہوں. آپ کوئی چیز اگر کوئی کوشچننگ ہو تو کر سکتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو ممنون مشکور ہیں, صبح آپ لوگ جوائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیٹھنا کہنا اس کو قبول فرمانے. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ. Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سارے دعاؤں کا اپنے رحمت کا قبول کرو. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم. جزاک اللہ. اگر کوئی کوشچن ہے تو کریں, نہیں تو پھر میں اجازت دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیکسٹ سنڈے پلیز جوائن کریں. اور سورہ المعارج ہے وہ تھوڑا سا ایک مرتبہ ٹریول وہ تلاوت بھی کر لیں اور ترجمے بھی دیکھ لیں, نظر رکھیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. میں آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سورة المعارج. دیکھ لیتا ہوں, آپ جو میرے ساتھ جوائن کرتے ہیں اس سے کتنی مسرت اور خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت تندرستی کے ساتھ رکھے اور انشاءاللہ آپ ایک ایسی ہم جوائن کریں.